یہ جو ہے کلن، ابھی میں مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب سے مل کر آ رہا ہوں، میں اس لیے لیٹ ہو گیا. کوئی بات نہیں. اعلیٰ آپ کو بھی وہ سلام کہہ رہے تھے. علیہ وآلہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ کہ کل وعد اللہ الحسنہ کہ انجینئر مرزا علی صاحب کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گے. یہ جو علماء کہانی کراتے ہیں جی وہ جنتی ہیں، اس پر تھوڑا پلیز ہماری رہنمائی کر. یاد رکھے عربی زبان سے وہ جاہل ہے. عربی زبان کے اندر جو جملہ دعائیہ انشائیہ ہے وہ ماضی کے سیغے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور میں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ. صحابہ کی 3 کلاسز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک 3 کلاسز ہیں، مہاجرین، انصار، اور پھر فتح مکہ کے بعد ہونے والے جو مسلمان ہیں والذین اتبعوہم بإحسان. اور اللہ نے کیا کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ صیغہ ماضی کا ہے. اور یہ انشائیہ، انشاء کسے کہتے ہیں؟ وہ خبر کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب بیچارہ جو ہے عربی زبان سے جاہل ہے، اس کی جہالت کا علاج کرنا چاہیے. بات کی سمجھ آئی ہے جی. ایک اور چیز ہے، حدیث ہے بالکل واضح صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے خودکشی کر لی تھی رگیں کاٹ کر. ہاتھ کی رگیں یہ جو دل کو جاتی ہیں نا، یہاں سے انہوں نے کوئی دھار ماری، تیز دھار آلہ جو ہے، رگیں کاٹ لی، فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے صحابی ہونے کی وجہ سے جنتی. واضح حدیث ہے بھائی، آپ کا صحابی ہے جنتی. لیکن جنت میں وہ اسی طرح ہی منڈا لگا پھرتا ہے. ایسی کی انہوں نے پنجابی سے ٹنڈا بھائی رکھا اونجی کٹیاں نے، اونجی لگا پھرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ میرے اس صحابی کو بھی معاف کر دے، اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے. اس حدیث میں دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز اور درست ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. تو صحابی ہونے کی وجہ سے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوگی، ایک صحابی کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرے. اتنا برکت والا وجود ہے. تو کلن وعد اللہ الحسنہ، نبی علیہ السلام نے اس کا معنی یہی بیان کیا ہے کہ یہ جنتی ہیں، اور صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے کہ یہ جنتی ہیں. اور اسی طرح مجموعی طور پر ایک ہے نامزد، جو نامزد ہیں ان کو ہم نامزد جنتی کہتے ہیں، لیکن جو نامزد نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ مجموعی طور پر جنتی جماعت کا فرد ہے. مجموعی طور پر جنتی جماعت کا فرد ہے. تو یہ بات یاد رکھے. دیکھیں عشرہ مبشرہ ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں، ان کے بارے میں ایسے صحابی فرمایا جو بندہ تم میں سے جنتی دیکھنا چاہتا ہے نا اس کو دیکھ لے. تو وہ صحابی سونے سے پہلے لوگوں کو معاف کر کے سوتے تھے. تو نامزد جنتی بھی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر گروہ کے لحاظ سے صحابہ کرام جنتی ہیں، ہر فرد ان کا. اور یہ بتدریج احکام اترے ہیں. یہ احکام جو ہیں وہ بتدریج نازل ہوئے ہیں. پہلے ان کے لیے ڈانٹ تھی، وعید تھی. وہ دیکھیں وہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں گناہ سرزد ہوئے ہیں، تبھی تو قرآن مجید کی آیات آئی ہیں، تبھی دین مکمل ہوا ہے، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی اور ان کی اصلاح سے ہماری اصلاح ہوئی ہے.